یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عاشورہ کو تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگوں، تم نے مدینہ شریف سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ مولا حسین یہ کیا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا عباس چراغ بجھا دو۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امام حسین نے فرمایا عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کر کہتا ہے اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہماری جانیں اور ہمارے بچوں کی جانیں آپ پر قربان۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹے اذان دو۔ اذان ہونے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنے میں فوج یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نماز کی حالت میں حملہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی عباس علمبردار شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زینب میرے شہید ہونے کے بعد تمہیں قید کیا جائے گا۔ پھر آپ دوسرے خیمے کی طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زین العابدین اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، لباس سادہ اور پھٹا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی اصغر کو برچھی لگی ہوئی ہے اور ان کی لاش وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں سب قربان ہو گئے ہیں، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیں، میں میدان میں جنگ کے لیے جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، مجھے شہید ہونے دو، ہمارا امتحان ختم ہونے دو، تمہیں اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ بازار میں قیدی بن کر جانا ہے۔ زین العابدین تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین یہ سن کر زار و قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کر پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زین العابدین مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ میرے شہید ہونے کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، شاید اس غریب کا پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں کہ جب نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو تم نے آج حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو ستایا ہے؟ تو پھر یزیدیوں نے کہا ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو وہ علی کے جو اسلام کا محافظ تھا آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو آج اس بیابان کے اندر شہید کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا تھا شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے اگر میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے حرملا حسین کے اوپر تیر چلاؤ، اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے۔ اور اتنے میں آواز آتی ہے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ صدا سنی اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا حسین گر گیا، جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائیں اور ہمیں انعام مل سکے۔ جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر لے کر آؤ۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور اس وقت آپ سجدے میں ہوتے ہیں۔ شمر خنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں تو صحیح کہ آخر حسین کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کر یزیدیوں کو سناؤں گا۔
اتنے میں شمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے، یا اللہ قبول فرما اسے، تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یا اللہ گواہ رہنا تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنا تھا، فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، لوٹو اہل بیت کے خیمے کو لوٹو۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں شمر نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر اس کے قریب گیا، اس بچی نے سوچا کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، یہ میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا وہ بچی اپنے کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہے، اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ وہ بچی کربلا کی زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دادا علی آپ کہاں ہیں؟ ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کو کاٹ کر میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاش کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا، لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ اتنے میں ایک قبیلے سے آواز آتی ہے کہ اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا، ٹھیک ہے، اکبر کی لاش کو جدا کر دو۔ تو کسی نے کہا کہ اون محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، تو ان کی لاش بھی جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا کہ قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے والا ضرور تھا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، اور ان تمام شہیدوں کی لاشیں جدا ہو گئیں۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر پڑے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے ہیں ان کو امام حسین کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ نواسہ رسول کی لاش کو ادھر پامال کیا جا رہا ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، یہاں اللہ کے رسول کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا، جس میں اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔